فرض، سنت، نفل اور واجب نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سنت کس طرح سے پڑھنا ہے، نیت کیسے کی جائے گی، فرض کی نیت کیسے کی جاتی ہے، وتر کی یعنی کہ واجب نماز اگر آپ کوئی پڑھ لیں تو اس کی نیت کیسے کرنا ہے، اور نفل نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور ان نمازوں میں آپس میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے فرض پر بات کرتے ہیں کہ فرض نماز کیا ہے اور فرض نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ فرض اس نماز کو کہتے ہیں جس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ فجر میں 2 رکعت نماز فرض ہیں، 2 سنت ہیں، تو جو فجر میں 2 رکعت نماز فرض ہیں یہ فرض ہیں قرآن سے، جن کا پڑھنا بہت ضروری جو فرض ہے۔ اب ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں، اسی طرح سے عصر میں 4 رکعت فرض ہیں، پھر مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، عشاء میں 4 رکعت فرض ہیں اور 3 رکعت واجب ہیں۔ واجب اس کو کہتے ہیں جو فرض کے قریب ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہم سنتیں اور نفلیں پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور سنت اور نفلیں پڑھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور اس کے خشوع خضوع میں جو فرق آ جاتا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس طرح سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں جس طرح سے ہم کو پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ خیال نہ کر سکو تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس درجے کی ہماری نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اب اس کے ساتھ جو ہم سنتیں اور نفلیں پڑھتے ہیں یہ قیامت کے دن اگر ہماری فرض نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو ان کے ذریعے سے پورتی کر دی جائے گی، اور اس کو پڑھنے پر الگ سے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو فرض نماز کی جو نیت کی جاتی ہے، تو نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ زبانی طور پر آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض، یا عورتیں کہیں کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز فرض یا وقت فجر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، یہ کہنا لازم ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو دل میں ارادہ ہے وہی نیت ہے آپ کی۔ لیکن اگر کوئی انسان زبانی طور پہ کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ پھر 2 رکعت جو سنت فجر میں پڑھی جاتی ہیں اور 2 رکعت فرض پڑھے جاتے ہیں، یہ تو دونوں ایسے پڑھی جائیں گی کہ دونوں رکعتوں میں، سنتوں میں بھی نفلوں میں بھی، سنت چاہے آپ پڑھیں یا فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھیں، اس میں دونوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی۔ ظہر میں آپ کو 4 رکعت جو سنتیں ہیں اس میں آپ کو ہر سورت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، لیکن جو 4 رکعت فرض ہیں ان میں 2 رکعت میں، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور جو فرض کی 2 رکعت آخر والی بچے اس میں صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس میں سورت نہیں ملانا ہے۔ اور عصر کی جو 4 رکعت فرض ہیں اس میں 2 رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور 2 رکعت میں آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ مغرب میں 2 رکعت میں آپ کو جو 3 رکعت فرض ہیں اس میں سے 2 رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، 1 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ عشاء میں 4 رکعت جو فرض ہیں ان میں 2 رکعت میں آپ کو سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، 2 رکعت آپ کو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ 3 رکعت وتر میں جو واجب ہے، جو 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں تینوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو پھر پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت نہیں کرنا ہے، آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، بلکہ چاہے امام سری طور پر پڑھے، جہری طور پر پڑھے، یعنی کہ چاہے وہ ظہر عصر کی نماز پڑھا رہا ہو جس میں خاموش کھڑا رہتا ہے، زور سے نہیں پڑھتا ہے، یا وہ بلند آواز سے قرات کرنے والی نماز ہو جیسے مغرب یا فجر یا عشاء، تو اس میں بھی آپ کو صرف سننا ہے، اور جس میں وہ نہیں پڑھ رہا ہے زور سے امام، اس میں بھی آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے، پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، سوائے اس کے جو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تشہد، درود پاک، یہ ساری چیزیں تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے۔ تو جو سنتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ 2 رکعت آپ سنتیں پڑھیں یا 4 رکعت سنت پڑھیں، اس میں سب میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، جبکہ فرض میں آپ کو صرف سورہ فاتحہ پہلی 2 رکعت میں اس کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں اخیر کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانی ہے۔ 2 رکعت اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں دونوں کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے۔ نفل میں بھی آپ کو جتنی بھی آپ نفلیں پڑھ رہے ہو تو اس میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی پڑے گی۔
नफल और वाजिब, सुन्नत और फ़र्ज़ नमाज में फ़र्क ये है कि आपके दिल में इरादा होना कि अब हम फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो बस वो फ़र्ज़ होगी, आप सुन्नत का इरादा करें तो वो सुन्नत होगी, आप नफल का इरादा करें वो नफल होगी। नफल में कोई क़ैद नहीं है, आप जितनी चाहें, जैसे चाहें, जितनी चाहें, जब चाहें पढ़ सकते हैं। मकरू औक़ात वक्त निकालने के अलावा बाद जब चाहें जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ आपके ऊपर मुक़य्यद है कि फ़जर में 2 रकात फ़र्ज़ हैं, जबकि सुन्नतें नफलें ज़रूरी हैं, फ़जर की तो बेहद ज़रूरी है। ज़ोहर में 4 रकात आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, असर में 4 रकात फ़र्ज़ हैं, मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ हैं, इशा में 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वाजिब हैं। तो ये मुक़य्यद है कि इतनी पढ़ना है, आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते। आप ये नहीं कर सकते कि ज़ोहर में हम 4 रकात फ़र्ज़ के बजाय 8 रकात पढ़ लें, ऐसा नहीं कर सकते। जबकि नफल के साथ कोई क़ैद नहीं, जितनी चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें आप पढ़ सकते हैं। अगर अब भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अभी ज़रूरत है जो जेंट्स मदरसा मिनहाजुल हुसैन आगाज़िया मदारिया मकनपुर शरीफ में जो कायम है, चल रहा है, तो उसका सिर्फ एक हॉल है जिसमें बच्चे रहते भी हैं। जो बैरूनी बच्चे हैं वो वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। जिनके रहने का भी कोई प्रॉपर कोई उनके रहने का कोई हॉल या कोई रहने के लिए हॉस्टल कमरे वगैरह मौजूद नहीं है, जिसकी छत पर इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ कमरे बन जाएं तो बच्चों के रहने में और असातिज़ा के वहाँ पे रुकने में कुछ आसानी हो जाए। क्योंकि पूरा मदरसा जो बना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के बता रहा हूँ कि बग़ैर किसी फंडिंग, बग़ैर किसी चंदे के बना है। जो अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मैंने खुद काम किया। और ये आपको फ़ौक़ियत के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि सिर्फ आपके हौसले के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए तामीरी कुछ काम होना है। आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि इसमें, इस कार खैर में ताउन करें, इस काम में हिस्सा लें, ताकि हमारा ये जो काम है, ये जो मिशन है, ये कंप्लीट हो सके। अल्लाह तबारक व तआला इसका सिला हमको अता फरमाए।